بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جانب پاک بھارت کانفلکٹ چل رہا ہے، اتنی کشیدگی ہے، کانفلکٹ اپنی جگہ بڑھ رہا ہے، حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور پاکستان ہر طرح کی تیاری کر چکا ہے اور فوری اس کا جواب دے گا۔ بھارت کی جانب سے فوری حملے کا خطرہ ہے، پاکستان ہائی الرٹ ہے۔ خواجہ آصف نے یہ رائٹرز سے، دنیا کی بڑی ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی، اس سے بات کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ لیکن پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے اپنی وزارت اعلیٰ میں فارم 47 کے تحت جو نظام چلایا ہوا ہے اس میں ایک الگ ہی محاذ کھولا ہوا ہے۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، طبی عملہ سب سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں فی سٹرکچر کے حوالے سے، اپنے روزگار کے بارے میں۔ اب ہوا یہ کہ ان کے اوپر آپریشن کیا گیا، بینرز، سارے کیمپ وغیرہ اکھاڑ کر پھینک دیے، پولیس نے آپریشن کیا، گرفتاریاں کر لیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو احتجاج تھا ڈاکٹرز کا، پیرامیڈیکل سٹاف کا، یہ پھیل گیا ہے، پورے پنجاب میں پھیل گیا ہے اور ہاسپٹلز ویران پڑے ہیں، کوئی ڈاکٹر وہاں پر نہیں ہے، مریض خوار ہو رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے اب طاقت کے ذریعے سب کچھ حل کرنے کی ٹھان لی ہے، زور، طاقت، کیونکہ یہ تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو چکا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اب یہی بہترین طریقہ ہے، لہٰذا بات چیت چھوڑیں اور طاقت کا استعمال کریں۔ پولیس ان کے پاس ہے، فارم 47 کے تحت ان کو بٹھا دیا گیا ہے، تب وہ اسی کام کو جاری رکھیں گی۔ دوسری طرف نہروں کا معاملہ دیکھیں، وہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب تو مطمئن ہو کر آ گئے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ مطمئن ہو گئے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، قوم پرست جماعتیں سندھ کی، وہ مطمئن نہیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر وہ کہہ رہے ہیں ہمارا احتجاج جاری رہے گا، وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی جگہوں پر احتجاج ختم کر دیں گے لیکن ایک جگہ پر جہاں پر ہمارا احتجاج ہے وہ جاری رہے گا، وہ بھی احتجاج مکمل ختم نہیں کر رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ جی اتفاق رائے کے بغیر نہریں بنیں گی نہیں، جبکہ جو ورڈنگ یوز کی گئی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں، اس میں کہا گیا ہے ہم آہنگی میں اور میوچل کنسنٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس میں اور یونینیمس ڈیسیجن میں فرق ہوتا ہے کہ جب تک ایک بھی فریق یعنی سارے صوبے وفاق سب اکٹھے ہو کر فیصلہ کریں گے تو پھر ہوگا۔ ہم آہنگی کا مطلب ہے کہ اوورال دیکھ لیا جائے گا، سب ظاہر مان گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ایک ہمیں کانفلکٹ نظر آ رہا ہے۔ بھارت نے اب ٹھان لی ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے اور پاکستان کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی تیاری کی اگر میں بات کروں تو اس میں حالیہ خبر یہ ہے کہ پاک فوج نے LOC کی خلاف ورزی پر بھارتی جاسوس کوڈ کاپٹر مار گرایا ہے۔ کوڈ کاپٹر جس کو عام زبان میں ڈرون بھی کہہ دیتے ہیں، کہ سرویلنس کے لیے کہ کہاں پر پاکستانی فوجی موجود ہیں، چوکیاں کہاں پر ہیں، بنکرز کہاں پر بنائے ہوئے ہیں، کہاں سے پرفائرنگ ہو رہی ہے، تاکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ان کو نشانہ بنایا جا سکے، تو یہ کوڈ کاپٹر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو اب گرا دیا ہے۔ اسی طرح دیگر خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر بھارتی چینلز پر پابندی لگا دی ہے۔ پہلے تو یہی کہ پاکستانی اگر تجزیہ کار آتے ہیں، سوال اپنی مرضی کے پوچھے جاتے ہیں ان سے، پھر ان کی آواز بھی کم کر دو، ان کو ٹائم بھی کم دو، اور ظاہر ہے کہ بھارت کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے۔ سارا میڈیا، اس کو گودی میڈیا بھی کہتے ہیں، مودی میڈیا بھی کہہ لیں، تو اب وہاں پر پاکستانی تجزیہ کار کوئی جواب نہ دے دیں اور وہ زیادہ لوگوں کے دل میں گھر نہ کر جائے یا واضح چیز نہ ہو جائے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلائی نہ جائے، بین کر دیا ہے۔ اب یہ کام اس کے بعد کیا گیا ہے کہ پہلے یوٹیوب چینلز پاکستانی کئی بند کر دیے گئے، بھارت میں یوٹیوب چینلز ہی بند کر دیے گئے ہیں پاکستانی۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ پاکستان کو فوجی امداد بھیجی یا نہیں، ترکی کا اہم بیان بھی سامنے آ گیا، کیونکہ بھارت کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے خبر چلائی۔ مثال کے طور پر ہندوستان ٹائمز لکھا، پاکستان seems to be receiving weapons from its allies amid tensions over the Pahalgam attack. A Turkish Air Force C-130 Hercules military aircraft reportedly arrived in Karachi on April 27۔ اچھا، اب کہا جی اس کو دیکھیں۔ پھر اسی طرح ان کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جی ٹرکش ایئر فورس کا C-130 آیا اور وہ پتہ نہیں اور کوئی دفاعی ساز و سامان ساتھ لایا ہے، کئی اور جہاز آ گئے ہیں، جنگی جہاز، ترکی پاکستان کی مدد کر رہا ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ ری فیولنگ کے لیے آیا تھا یہاں پر، لیکن وہ ڈر ان کو یہ ہو ترکی کتنی مدد کر رہا ہے، وہ ڈرونز تو نہیں دے رہا، چین کتنی مدد کر رہا ہے، ہائے ہمارا کیا بنے گا، خوف طاری ہے اس وقت۔ بھارت کے رافیل بیکار، فرانس کا طیاروں کے سورس کوڈ دینے سے انکار، یہ آج نیوز نے خبر دی ہے، اور
وہ کہہ رہے ہیں انڈیا سینٹینلز، یہ خبر رساں ادارہ ہے بھارتی، ان کی طرف سے یہ اعتراف ہے کہ سورس کوڈ نہیں دیا جا رہا کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بھارت اپنی بنائی ہوئی ان میں ایڈ کرنا چاہتا ہے رافیل طیاروں میں. تو مثلا ہوتا نا اپ گریڈڈ اور زیادہ مہنگا ہوگا اور زیادہ کہ جی کچھ سامان ہم اپنا اس میں لگا دیں گے، یا رافیل چونکہ فرانس کی ٹیکنالوجی ہے، ان کے جہاز ہیں، تو باقی ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے ریڈارز کا، کیونکہ ان کے درمیان انٹیگریشن ہوتی ہے اور بہت سے سسٹمز ہوتے ہیں آج کل، ظاہر ہے اتنی سوفسٹیکیشن ہے، تو ان کے ساتھ سنکرنائز کرنے کے لیے مثال کے طور پر یہ ٹیکنالوجی فرانس کی ہے، مگر آگے ریڈار ٹیکنالوجی یا دیگر جہاز ہیں وہ بھی اڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو کیسے سنکرونائز کرنا ہے، کیسے ان کے درمیان ہم آہنگی بنانی ہے، دیگر جو آپ کے سسٹمز چل رہے ہیں ان کے درمیان کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ان کو اپ گریڈیشن کی ضرورت تھی، تو وہ سورس کوڈ مانگ رہے ہیں. اب بھارتی ٹیکنالوجی اتنی پرانی ہے، اس کا فرانس کی ٹیکنالوجی سے مقابلہ نہیں ہو رہا، وہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوا ہے. یہ میں عام لفظوں میں جو بتا سکا آپ کے سامنے عرض کر دیا. پھر ایک اور خبر یہ ہے کہ بھارتی چینل نے پیسے دے کر کہا کہ کشمیریوں کے خلاف بولیں. بھارتی سیاح کی ویڈیو وائرل ہوگی ویڈیو کہ جی انہیں پیسے دیے کہ جی بولیں یہاں پر آپ کشمیریوں کے خلاف تو آپ کو پیسے دیے جائیں گے. اس طرح سے بھارت یہ باتیں کروا رہا ہے. اب جہاں تک مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی ہے، جو ابھی تک انہوں نے کوئی بھرپور کمپین ہی نہیں چلائی، تحریک انصاف کے خلاف تو بڑی بھرپور چلاتی ہیں، اس میں میڈیا کا کروڑوں روپے کا استعمال بھی نظر آتا ہے، اربوں روپے کا، لیکن بھارت کے خلاف آپ کو کوئی کیمپین نظر نہیں آئے گی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یا شریف خاندان کی طرف سے. البتہ پاکستانیوں نے جناب اصحاب کی جنگ میں ناک آؤٹ کر دیا ہے بھارت کو. یہ اب تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ وہاں اتنا خوف ایک طاری ہو گیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھ لینا اگر کچھ کیا تو پاکستان بڑا خوفناک جواب دے گا، اور جنگ کا ماحول بھی خود بنا دیا ہے، جبکہ تجزیہ کار بتا بھی رہے ہیں کہ دھیان کریں. تو جو اصحاب کی جنگ ہے وہ پاکستانی جیت چکے ہیں. یہاں دیکھ لیے زندگی اسی طرح معمول کے مطابق ہے، لوگ مطمئن ہیں، ان کو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری تیاری پوری ہے، ہم بھرپور جواب بھی دیں گے، ہمارا دفاع مضبوط ہے. تو بھارت میں ایک بے چینی اور جنگی ماحول بنا کر پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاکستان میں کیا چل رہا ہے، ہم نے اتنا خوف پیدا کر دیا ہے، کبھی کچھ ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے، پاکستانی پتہ نہیں کس خوف میں رہ رہے ہیں، کہیں دبک کے بیٹھ گئے ہیں، کیا ہو گیا. نہیں جناب، ہمیں اطمینان ہے کہ انشاءاللہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو یہ اب خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان نے اصحاب کی جنگ تو جیت لی ہے. پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے سے بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے، یومیہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. یہ کتنے کروڑ کا، یومیہ کتنے کروڑ کا نقصان، تو اس میں ظاہر ہے کہ اوور آل اس کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوگا. ایک جہاز کے فیول کی وجہ سے اور ٹائم کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل ہیں. پاکستان کے 11 فضائی راستوں میں سے 4 راستے بھارتی طیارے مسلسل استعمال کرتے ہیں. ہفتہ وار اوسطاً 1200 طیارے گزرتے ہیں اور یومیہ 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کے نقصان کا سامنا ہے بھارتی ایئر لائنز کو، صرف ایندھن کی مد میں. باقی سوچئے ڈیلے اور دیگر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس سے لوگ ٹکٹس کم لے رہے ہوں گے، وہ مسائل الگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو سامنے آ گئی ہیں. گرینڈ الائنس کے دھرنے پر پولیس آپریشن احتجاجی طبی عملے نے صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال کا دائرہ کار بڑھا دیا. 10 روز سے آؤٹ ڈور سروسز پہلے ہی بند تھیں. جی ایچ اے نے آؤٹ ڈور آپریشن تھیٹر کے ساتھ ساتھ ہر طرح کا انڈور سروسز کا بائیکاٹ کر دیا. پنجاب بھر میں مریضوں اور لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، لیکن حکمران اور اشرافیہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جائیں، وہ ملک سے باہر ہی چلے جائیں علاج کروانے کے لیے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. چیرنگ کراس پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے پر پولیس کا آپریشن، درجنوں مظاہرین گرفتار. اس میں مرد اور خواتین بھی ہیں جن کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اور یہ رات گئے بھی یہ ہوا کہ اچانک پولیس آئی ہے اور خواتین کو پکڑا ہے اور ان کو پولیس وینز میں ڈال دیا ہے. مشترکہ مفادات کونسل نے کلال منصوبہ مسترد کر دیا. سی سی آئی کا فیصلہ ہے کہ اتفاق رائے کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں نکالی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ ذوالفقار جونیئر نے مشترکہ مفادات کونسل کا اعلامیہ مسترد کر دیا. پیپلز پارٹی نے سندھ بیچ دیا. ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. دریائے سندھ پر کوئی کینال منظور نہیں. کارپوریٹ فارمنگ نامنظور. ذوالفقار بھٹو جونیئر، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ہیں اور مرزا بھٹو کے نواسے ہیں، مرزا بھٹو کے بیٹے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ہیں. اور مرزا بھٹو جو پیپلز پارٹی کا ہی دور تھا، بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، اس میں یہ پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے. نئی نہروں کا منصوبہ مسترد. وکلاء کا ببرلو بائی پاس کے سوا تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان. تو کہہ رہے ہیں جی ببرلو بائی پاس پر تو ہم احتجاج اور دھرنا جاری رکھیں گے، یہ کام نہیں رک رہا.
نہروں کے خلاف احتجاج نے مکمل طور پر رکا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کو مبارک ہو، آج ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے خیبر پختونخوا کے 3 مطالبات منظور کر لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور نے یہ میڈیا کو بتایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہروں پر، پانی پر سب کا حق ہے اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، یہ واضح طور پر فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ ہیں جی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔